ان جھگڑوں میں کون پڑے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا 72 جہنم جائے گا اور صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، صرف ایک۔ تو اس سے یہ کلیہ اور فارمولہ تو ختم ہو گیا کہ سارے حق پہ ہیں، وہ کھڑا ہو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی۔ جب جہنمی کے پیچھے نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی؟ خود وہ جہنم کا گدھا ہے، جہنم کا خنزیر ہے مولوی صاحب، اور اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو نماز اس جہنمی، اس بدعتی، اس مشرک کے پیچھے قطعاً نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ گفتگو اور یہ لے جا، میٹھا میٹھا لے جا کہ کسی کو کچھ نہ کہو، یہ صاف سری فرمان مصطفیٰ کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں، تو 72 زیادہ ہیں یا ایک زیادہ ہے؟ اب یہاں 72 جہنم میں جا رہی اور ایک جنت میں ایک۔ مختصر سن لو، اصل میں ان فتنوں کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہیں فتنے جس کے بارے میں فرمایا ستکون بعدی الفتن، میرے بعد فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں میں یہ جو ایک جماعت ہوگی یہ ہوگی کتنی؟ فرمایا طائفتن، مٹھی بھر جماعت ہوگی، تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ظاہرین علی الحق لا تزالو، یہ طائفہ سے خالی کوئی زمانہ نہیں ہوگا، یہ اس ٹولے سے خالی کوئی زمانہ نہیں ہوگا، یہ مسلسل لگاتار ہوگا۔ اور جو فرقے بعد میں آئے، مثلا اہل حدیث، یہ اہل حدیث کا فرقہ 1200 ہجری کی پیداوار، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی۔ ملکہ وکٹوریہ سے پہلے دنیا کے نقشے پہ 8 تراویح والی مسجد نہیں۔ اگر کسی میں جرأت اور ہمت ہو تو نشاندہی کرے۔ 1200 سال سے پہلے دنیا کے نقشے پہ کوئی تقلید شرعی کو مشرک کہنے والا نہیں۔ 1200 سال سے پہلے کوئی بندہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز کو باطل قرار دینے والا، رفع الیدین نہ کرنے والے کی نماز کو فاسد قرار دینے والا 12ویں صدی سے پہلے اس امت میں کوئی ایک فرد کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ کرو لاؤ، ایک بھی نہیں۔ اور قرآن پر روایتوں کو ترجیح دینے والا، قرآن مقدس کا مسئلے پر روایات کو ترجیح دینے والا، یہ 12 صدیاں پہلے کوئی نہیں۔ 1200 سال کے بعد یہ انگریزی فرقہ، نام پہلے محمد ہی رکھایا، اور محمد جونا گڑی کی نسبت، جس طرح قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا احمدی، تو ہمارے نبی کی نسبت نہیں ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی نسبت کر کے کہتے ہیں احمدی، حالانکہ وہ احمدی نہیں، انہیں کہنا چاہیے غلامی، کیونکہ ان کے حضرت کے شروع میں کیا آتا ہے؟ غلام، وہ غلامی ہے۔ احمدی ہم ہیں احمد مصطفیٰ کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے محمد جونا گڑی کے نام پہ محمدی، پھر اور بڑے، پھر سرکاری درخواستیں دے کر یہ اپنے نام الاٹ کرائے۔ بہرحال ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ تو لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ رہے گا ایک ٹولہ، یہ نہیں کہ 12ویں صدی میں کوئی کھڑا ہو جائے، یا کوئی جماعت کیپٹن عثمانی کے نام پہ کھڑی ہو، یا کوئی جماعت المسلمین، جماعت الکافرین، جماعت المسلمین بن کے کھڑی ہو، ایسے ٹولے نہیں۔ لا تزالو، یہ تسلسل ثابت کرنا ہوگا، عقائد کا، نظریات کا،
فرمایا ہمیشہ رہے گا اور کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوگا، لیکن ہوں گے وہ طائفتن، چند لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، ظاہرین علی الحق، جو حق چھپائیں گے نہیں، حق چھپانے والے نہیں ہوں گے، ظاہرین، حق لے کر سینہ تان کے چلنے والے ہوں گے، حق پہ فخر کرنے والے ہوں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے ہوں گے، ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ۔ خیر، ایک جماعت ہوگی، ہوں گے بڑے مختصر، واپس آ جاؤ۔ فرمایا بڑے فتنے ہوں گے، میری وفات اور موت کے بعد بڑے فتنے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچ نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ کون سا راستہ ہوگا؟ اب ذرا سننا، یہ حضرت علی کی تعلیم پیغمبر کی زبانی آ رہی ہے، حضرت علی بیان کرنے والے۔ اب پتہ چلتا ہے آل بیت کو کون مانتا ہے۔ آل بیت اطہار کا اصول دیکھو، فرمایا اللہ کے رسول نے کتاب اللہ، ان فتنوں سے بچ نکلنے کا راستہ ہوگا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یا بندوں کی کتابیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور فرمایا فیہ الہدی، ساری ہدایت اسی کتاب میں ہے، اسی قرآن میں ہے۔ فیہ الہدی، اسی میں اللہ نے ہدایت کو بند کیا۔ من ابتغا فمن ابتغا فی غیرہ، من ابتغا الہدی فی غیرہ، جس آدمی نے ہدایت اور حق تلاش کرنے کے لیے کتاب اللہ سے ہٹ کر کسی دوسری کتاب میں منہ ڈالا، قد اضلہ اللہ، اللہ نے اسے ایسے گمراہ کیا قیامت تک اس کو حق نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ کس سے روایت ہے؟ حضرت علی سے۔ ہم کہتے ہیں آؤ اسی کو لے لو، آؤ اسی کو لے لو، کہ اللہ کے محبوب کا فرمان بزبان علی کہ فتنہ میں ایمان محفوظ رکھنے کے لیے وہ فقط کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اور اسی میں ہدایت ہے۔ اور کتاب اللہ سے ہٹ کر کتاب اللہ کے مقابل اللہ کا قرآن کچھ کہے، مولوی اور پیر کچھ کہے، قرآن سے ہٹ کر ملا کی بات مانے گا، نرا گمراہ ہو جائے گا، پھر کبھی ہدایت مل سکتی نہیں۔ یہ معیار قبول ہے بڑا مشکل، اس پہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ پھر المحنت چھوڑنی پڑے گی، پھر فضائل اعمال بھی چھوڑنی پڑے گی، پھر اگر کوئی روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اس کی کتاب اللہ کے مقابل آ گئی، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تب ہوگا اہل بیت اطہار سے محبت۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا مطلب یہ ہے، اور پیغمبر کریم کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کو اللہ نے اونچا کر کے رکھا ہے۔ کلام اللہ کے مقابل نہ کوئی محدث چل سکتا ہے، نہ کوئی امام چل سکتا ہے، نہ کوئی پیر چل سکتا ہے۔ کتاب اللہ کا مقام وہ رکھا کہ جس کے پیچھے محمد مصطفیٰ کا چلنا بھی ان کے لیے نجات بنتا ہے۔ قرآن آپ کا بھی مرشد ہے، اور یہ دعوت ہوگی اشاعت التوحید کی۔ ہر فرقہ تمہیں ورگلائے گا، فلانی کتاب پہ آ جا، فلانے بزرگ نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا۔ ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن کا فیصلہ آ گیا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت وارد ہو گئی، چاہے پیغمبر پہ،
چاہے شہید پہ، چاہے کسی پر جس پر موت کا قانون آیا، فَيُمْسِكُ الَّتِي فَيُمْسِكُ الَّتِي، اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي، اس کی روح کو قیامت تک اس بدن میں واپس نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ قرآن کا اور کتاب اللہ ہے، میری ہدایت، اور یہ مسئلہ قرآن میں آیا۔ اور اس آیت کا معنی چلو وہ بھی اہل بیت سے سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے پیغمبر کے خاندان اہل بیت نسبی کا آدمی ہے، فرد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيَّ الْمَوْتِ کا معنی بیان کرتے ہیں، يُمْسِكُ أَنفُسَ الْأَمْوَاتِ وَيُرْسِلُ أَنفُسَ الْأَحْيَاءِ۔ اللہ رب العزت زندہ کی روح کو بدن میں رکھے رکھتا ہے، اور جو مر جائے اس کی روح کو بدن سے روک دیتا ہے۔ يُمْسِكُ أَنفُسَ الْأَمْوَاتِ، مرنے والے کی روح وہ بدن میں آ نہیں سکتی، اور زندہ کی روح جا نہیں سکتی، وہ بدن کے اندر اس کا ارسال ہے، اس کا امساک ہے۔ اسی آیت کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا۔ آپ ایمان سے بتائیں، حضرت علی فرماتی ہیں کتاب اللہ یہ پہلے نمبر پہ ہے، اور کتاب اللہ کا معنی پیغمبر کے گھر سے کیا گیا، اور اہل بیت نسب نے کر دیا، اور فرما دیا جس پہ موت آئے اس کی روح کبھی بدن میں آ سکتی نہیں۔ یہ مسئلہ اشاعت توحید کا ہے۔ اس مسئلہ میں اللہ کے فضل سے ہم قائم ہیں۔ ہمارے علاوہ جتنے فرقے، چاہے رافضی ہوں، چاہے رضا خانی ہوں، چاہے للڑ برادری ہو، چاہے غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، اب یہ بیچارے جائیں گے کتابڑیوں کی طرف، اور جائیں گے۔ ایک مولوی ہے غیر مقلد، اس کو میں نے کہا بھئی تم تو کہتے ہو ہم حاملین کتاب و سنت، ہم کتاب و سنت کے حامل ہیں، اور عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ روح پھر جسم میں ہے، تو کتاب اللہ کا پہلا نمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد قیامت تک روح بدن میں نہیں۔ کہتے ہیں ایک روایت آ گئی نا جی، ایک آ گئی روایت۔ اب ایمان سے بتاؤ، قرآن کہے روح بدن میں نہیں، اور کوئی روایت آ جائے جی بات روح والا یہ، پھر روح بدن کے اندر ہے۔ اب قرآن کی مانو گے یا روایت کے پیچھے چلو گے؟ اور جو قرآن مانے اہل بیت اطہار کا یہ محب ہوگا، یا جو جھوٹے رابیوں کی روایت مانے وہ اہل بیت کا محب ہوگا؟ آج کل نیا میں آ رہا ہے، ایک وہ پارٹی ہے وہ کہتی ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں، وہ تو ان سے اچھے رہ گئے، ان سے اچھے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے ہی نہیں۔ 2000 روایات اس مذہب کی، انہوں نے کہا یہ قرآن نہیں۔ قد حرفا و بدلا و زیدا و نوکسا، انہیں پتا تھا اگر اسی کو قرآن مان لیں تو یہ قرآن تو ہمارے عقائد کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ انہیں پتا تھا اس قرآن کو قرآن مانے تو اس قرآن کے تو پہلی سورت میں مسئلہ واضح ہے، ایاک نعبد و ایاک، یہ تو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے یا علی سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن تو بتاتا یہ ہے اور اللہ سے عہد کرواتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھ وہ سکتا ہے جو پہلے صفحے پہ اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ اللہ عبادت بھی صرف تیری کروں گا اور حاجتوں میں بھی صرف تجھے پکاروں گا اور کسی کو نہیں پکاروں گا۔ انہوں نے کہا اگر یہ قرآن رہ گیا تو بڑا کام گڑبڑ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو اصل قرآن تھا نا اس کے پہلے صفحے پر گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ جس نے کتاب کا حوالہ دیکھنا ہو میں دکھاؤں گا، گالیاں لکھی ہیں پہلے صفحے پہ۔
اس لیے انہوں نے کہا یہ قرآن نہیں، یہ تو قائم آل محمد قرآن چرا کے لے گیا، ان کے پاس گیا قرآن۔ اور جب آئے گا اذا کامل قائم، جب مہدی آئے گا وہ اصلی قرآن لائے گا۔ وہ تو گئے جان چھڑا، ہنس تو گئے یہ دوسرے